یہ آپ درود پڑھتے رہیں گے، محبت بڑھتی رہے گی، درود پڑھتے رہیں گے، صحت اچھی ہوتی رہے گی، درود پاک پڑھتے رہیں گے، کاروبار آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ اکبر! کہ اللہ کے محبوب کی آمد کا مہینہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں دنیا میں تشریف لے کے آئے، اسی مہینے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پردہ فرما گئے۔ سب سے بڑا غم بھی مسلمانوں میں اسی مہینے کے اندر گزرا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشق و محبت کا قرینہ طے کیا۔ جنہوں نے اس نے یوسف کو دیکھا تھا وہ عورتیں دیکھتی رہ گئیں اور ہاتھ میں کوئی سبزی کاٹ رہی تھی، یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو سبزی کاٹتے کاٹتے انگلیاں کٹ گئی، لیکن وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھتی رہ گئی۔ اور جنہوں نے حسن محمد کو دیکھا انہوں نے بدر میں، انہوں نے احد میں اپنی گردنیں کٹوا دی۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا مقام ہے۔ اب وہ عشق مزاجی ہو یا حقیقی ہو، عشق کے بھی دو معیار ہیں نا، ایک عشق مزاجی ہوتا ہے، ایک عشق حقیقی ہوتا ہے۔ عشق مزاجی بولتے ہیں کہ کسی مرد کو کسی عورت سے پیار ہو گیا، کسی عورت کو کسی مرد سے، یا کسی بندے کو کسی کو گھوڑوں سے محبت ہے، کوئی کسی ہاتھی سے محبت کر رہا ہے، کوئی اپنی کار سے زیادہ پیار کرتا ہے، کسی کو اپنا گھر بہت اچھا لگتا ہے، کسی کو اپنے کپڑوں سے بڑا پیار ہے۔ اس کو ہم عشق مزاجی بولتے ہیں، یعنی ہمارے دل میں جس ایک چیز کی محبت آ گئی ہم اس کو عشق مزاجی کہتے ہیں۔ اور عشق حقیقی کیا ہے؟ جب بندہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ اور اس کے رسول سے عشق کرنے کی وجہ سے وہ اللہ کی ساری مخلوق سے پیار کرتا ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت سے پیار کرتا ہے، وہ کمتر لوگوں سے بھی پیار کرتا ہے، وہ چھوٹوں سے بھی محبت کرتا ہے، وہ بڑوں سے بھی محبت کرتا ہے، وہ اپنی ذات کو فنا کر لیتا ہے۔ اس کو ہم عشق حقیقی کہتے ہیں۔ اب عشق مزاجی تو بہت سارے لوگ کر لیتے ہیں، مزہ تو تب ہے کہ جب عشق جو ہے حقیقت کے اندر تبدیل ہو جائے۔ مزہ تو تبھی ہے نا، وہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ ایک بندہ صحرا میں نماز پڑھ رہا تھا تو آگے سے مجنو گزر گیا، تو اس نے میاں جی نے نیت توڑ کے فٹافٹ مجنو کو پکڑا کہ بدبخت تو میرے آگے سے کیوں گزر رہا ہے؟ تو قیس نے اسے کہا تھا کہ مجھے لیلا کے عشق میں تو نظر ہی نہیں آیا کہ تو کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہے۔ یار تو کیسی اللہ کے حضور نماز پڑھتا ہے کہ تجھے نماز کے دوران یہ پتہ لگ گیا کہ آگے سے قیس گزر رہا ہے، مجنو گزر کے چلا گیا۔ محبت کے آداب سیکھنا نہایت ضروری ہے۔ دین سارا کا سارا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی تو ٹکا ہوا ہے۔ دشمن نے جب جب سازش کی ہے، نبی علیہ السلام اور امت کے درمیان جو محبت کا مضبوط تعلق ہے، اس تعلق کو توڑنے کے لیے تو کبھی مرزائیت آتی ہے، کبھی شکیلیت آتی ہے، کبھی الگ الگ فتنے آتے ہیں۔ وہ جتنے بھی فتنے پیدا ہوتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس محبت کو نعوذ باللہ کمزور کرنے کے لیے تو آتے ہیں۔ وہ محبت کے آداب سیکھنا نہایت ضروری عمل ہے نا جی۔ بغیر محبت کے تو نماز نہیں نہ ہو سکتی، بغیر عشق و سرور کے تو قرآن کی تلاوت میں لذت نہیں نہ آ سکتی، بغیر محبت کے تو بندہ ایماندار نہیں نہ ہو سکتا، بنا محبت کے تو شرم و حیا آنکھوں کے اندر نہیں نہ آ سکتی۔ یہ تو طے کرنا ہوگا نا کہ ہمارا مزاج کیا، ہم کیا چاہتے ہیں اپنے مزاج کے دوران۔ تو اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں اپنے مال سے زیادہ، ہم مسلمان ہیں ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ سے زیادہ، ہم مسلمان ہیں ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں اپنی اولاد سے زیادہ، ہم مسلمان ہیں ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں اپنی جان سے زیادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے۔ ایمان ہی کامل نہیں ہوتا
اب محبت کے آداب تو ذاتی زندگی میں بھی وہی آداب رکھتے ہیں جو شرعی زندگی میں رکھتے ہیں، جو کاروباری زندگی کے اندر رکھتے ہیں۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ذاتی طور پر محبت کو گناہ میں استعمال کریں اور دینی طور پر محبت کو ثواب میں استعمال کریں۔ نہیں نہیں، محبت میں ملاوٹ جائز نہیں ہے۔ اور کسی نے کہا نا کہ محبت کی نمازوں میں امامت ایک کو سونپو، محبت کی نمازوں میں امامت ایک کو سونپو، ادھر تکنے ادھر تکنے سے نیت ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سلیقہ دیا ہے۔ ہم نے جو عہد کیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اب کائنات میں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں ایسا جس کی اطاعت ہوگی، جن کی فرما برداری ہوگی۔ جو خاتم النبیین ہے وہ پہلے بھی، اب بھی، قیامت تک بھی، قیامت کے بعد بھی، عالم ارواح میں بھی، اور اس روز جب میزان لگایا جائے گا اور اس کے بعد پھر جب جنت میں لوگ چلے جائیں گے تب بھی اگر کوئی ختم نبوت کے تاج کے اوپر اپنے سر پر اس تاج کو رکھے گا، اگر کوئی ختم نبوت کے تخت کے اوپر جلوہ افروز ہوگا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو ذہن نشین کر لیں اس بات کو۔ کئی کہتے ہیں نا جی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، عاشق ہوتے کیسے ہیں؟ میرے والد صاحب حضرت مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھانوی رحمۃ اللہ علیہ پنجابی میں ایک شعر پڑھتے رہتے تھے اکثر کہ جناد عشق صادق ہے وہ قد فریاد کر دے ہن، جناد عشق صادق ہے وہ قد فریاد کر دے ہن، لباں تے مہر خاموشی ہے دلاں چ یاد کر دے ہن۔ مطلب جن کا عشق کامل ہے نا، سچا ہے، وہ چاہتے ہی نہیں کہ یار محبوب کو لوگ جا کے بتائیں، اگر لوگ جا کے بتائیں گے پھر کہے کی محبت ہے۔ اگر تم میں یہ طلب ہے کہ لوگ جا کے بتا دیں پھر وہ محبت نہیں ہے۔ محبت اپنے معیار کو اس حد تک خود بخود پہنچ جائے گی کہ وہاں اطلاع ہو جائے گی کہ فلاں میرا امتی جو ہے وہ مجھ سے پیار کرنے والا ہے، وہ ان کا کام ہے جن کی ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے پہنچانی، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم کس طرح محبت کریں گے؟ سنیے ایک واقعہ آپ کو سنا کے آج کی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ دلی کی جامع مسجد پر، دلی کی جامع مسجد کے دو بڑے خوبصورت واقعات ہیں۔ آج سے صرف 200-300 سال پہلے نا سائنسدان کمزور تھے کچھ، تو ان کا ماننا تھا کہ آسمان جو ہے سارا پیتل یا کسی اور دھات سے بنا ہوا ہے، دھات مطلب کسی مضبوط چیز سے ٹکا ہوا ہے۔ تو ملا جیون صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے استاد گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی محدث گزرے ہیں، وہ وہاں پڑھایا کرتے تھے دلی کی جامع مسجد میں۔ تو شاگردوں میں معراج کے واقعے کو لے کے یہ بحث چل پڑی کہ یہ معراج پہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تو کس انداز سے اس کو پار کیا۔ تو ساری چیزیں سائنس نہیں سکھاتی، سائنس جہاں پر ختم ہو جاتی ہے وہاں سے اللہ کا دستور، جہاں انسان کی عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے اللہ کا قانون شروع ہوتا ہے۔ تو حضرت استاد صاحب کے ساتھ جب کچھ بچے ایک دو ہوتے ہیں جو زیادہ جدت پسند ہوتے ہیں تو بحثنے لگے، تو حضرت تشریف رکھتے تھے نا مسجد میں، تو ہاتھ میں چھڑی تھی، تو حضرت نے اچانک کھڑے ہوئے دیوار میں چھڑی ماری اور اس کے دو ٹکڑے ہوئے، ادھر چلے گئے دوسری طرف، اور دوسری طرف سے چھڑی ماری واپس ہو گئے۔ فرمایا اس طرح گئے تھے اور اس طرح ہی واپس تشریف لے کے آ گئے۔ ایک انگریز ریسرچ کر رہا تھا نا بہت مدت کے ساتھ، وہ اسلام کی اس نے تمام باتیں مانی، تو وہ اس بات پہ آ کے اڑ گیا کہ شب معراج کو گئے کیسے تھے۔ تو چنانچہ جب وہ بات سمجھ نہیں آئی تو ایک بہت بڑے اللہ والا کے یہاں گیا، تو وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے پوچھا چائے پئیں گے آپ؟ بالکل چائے پیوں گا۔ تو جب انہوں نے اس کو چائے پیش کی تو چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑتی وہ انگریز بے ہوش ہو گئے، بڑی مشکل سے ہسپتال لے ہوش میں آئے۔ تو پوچھا بھائی کیوں بے ہوش ہو گئے؟ کہنے لگا وہ مجھے شب معراج کا واقعہ سمجھ آ گیا۔ بھائی کس طرح سمجھ آیا؟ کہتا وہ جو اللہ والوں نے مجھے کہا، سلطان علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی بات ہے کہ جنہوں نے مجھے چائے پیش کی نا، تو وہ اس کپ میں مجھے چائے دی جس پہ میں مارننگ ٹی اپنے بیڈ روم میں پیتا ہوں، اور وہ کپ تو میرا اس وقت وہاں میرے گھر پہ پڑا ہوا تھا۔ تو محبت کے جو آداب ہوتے ہیں نا، تو وہ انگریز سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، ایک جرنل تھا بہت بڑا، اپنے بچوں کو آیا دلی تو گھمانے لے گیا جامع مسجد، لال قلعہ، جس طرح آج بھی لوگ جاتے گھومنے۔ تو
تو اس نے لوگوں مانگنے والے گداگر بیٹھے ہوتے ہیں دروازوں پہ، تو گداگر نے مانگا تو اس نے نکال کے کچھ پیسے اس کو دیے، چلا گیا تو اس کا بٹوا وہاں گر گیا اس انگریز کا۔ تو اس مسلمان گداگر نے بھاگ کے وہ بٹوا اٹھایا اور اس نیت سے رکھا کہ ابھی جب واپس آئیں گے تو میں ان کو دے دوں گا، لیکن وہ واپس نہیں آیا، دوسرے دروازے سے نکل کے چلے گئے۔ چنانچہ اس واقعے کے 10 سال بعد اس انگریز کی دوبارہ جب ڈیوٹی دلی کی لگی، وہ پھر اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ جب جامع مسجد گھومنے آیا تو اس گداگر نے دیکھ لیا کہ بس وہی صاحب ہیں، تو دوڑ کے گیا، ہوں گا آپ کی ایک امانت میرے پاس رکھی ہے۔ کہتا اچھا میری امانت؟ کون سی امانت؟ آپ فلاں سن میں آئے تھے، آپ نے مجھے کچھ پیسے دیے تھے، آپ کا بٹوا گر گیا تھا۔ تو جب اس نے وہ بٹوا اس کو دیا تو اس نے کھولا، اس کو کہا تو پاگل ہے، دماغ خراب ہے تیرا؟ کیا بات کہتا ہے؟ اس میں تو اتنے پاؤنڈ ہیں کہ تم ایک اچھا گھر خرید سکتے تھے، تم اچھی زندگی گزار سکتے تھے۔ تو اس گداگر نے کہا نہیں، بات یہ نہیں ہے کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں، یہ تو محبت کی بات ہے۔ تو اس نے کہا محبت کی بات ہے؟ اس بٹوے میں بھی کچھ محبت ہے؟ کہنے لگا ہاں محبت ہے نا۔ تو پوچھا کیا محبت ہے؟ تو کہنے لگا بات یہ ہے نا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، اور تم اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی امتی بتاتے ہو۔ جب تمہارا بٹوا میں نے رکھا اپنے پاس نا، تو میں اس انتظار میں تھا کہ جب آؤ گے لوٹاؤں گا، اس لیے لوٹاؤں گا کہ کل قیامت کے روز کہیں تمہارے نبی ہمارے نبی کو شکایت نہ لگا دیں کہ تیرے امتی نے میرے امتی کا ایک بٹوا مار لیا تھا۔ یہ محمد رسول اللہ کے آداب محبت ہیں کہ ہم نے آج تک اس بٹوے کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ آپ کا اور میرا دعویٰ کہ ہمیں محبت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو یہ آنکھوں سے زنا نہیں ہونا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ان ہاتھوں سے بھی کسی پر ظلم نہیں ہونا ہے۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو بھوکے کو بغیر کھانا کھلائے گھر سے واپس نہیں لوٹانا ہے۔ اگر محمد رسول اللہ سے محبت ہے تو جو ظلم کرتا ہے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی ہے، جب ظالم کے سامنے اپنے آپ کو کمزور محسوس نہیں کرنا ہے۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو بہنوں کا حق نہیں رکھنا ہے۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو نمازوں کی سنتیں ساتھ میں ادا کرنی ہیں۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے تو دوسرے کے ساتھ بے ایمانی اور دغا بازی نہیں کرنی۔ محبت کے آداب تو آج بھی ویسے ہی ہیں، اس کو صرف ادا کرنے والے لوگوں کی ضرورت ہے نا۔ اگر محبت صرف پیسوں سے ادا ہو جاتی، اگر محبت صرف چند بریانی کی دیگیں اتارنے سے ادا ہو جائے، پھر تو جتنے امیر مسلمان ہیں، کروڑ پتی ہیں، بس یہی جنت میں جائیں، غریبوں کا تو کوئی والی نہیں۔ جبکہ جو لوگ محبت کرتے ہیں چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو، اللہ کا ان سے وعدہ ہے کہ اپنی زبان سے جو کہہ دیں گے، یہ اپنی زبان سے جو کہہ دیں گے اللہ فرماتا ہے میں اس کو پورا کر دوں گا اسی وقت۔ جن سے اللہ کو محبت ہے اس لیے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول سے خالص پیار کرتے ہیں۔ ایک بزرگ گزر رہے تھے بازار میں سے، تو ان کے پاؤں میں سے بار بار کیچڑ اچھل رہا تھا، چپل پہنی ہوئی تھی، کھڑا ہوں، تو جب وہ اس میں سے کیچڑ اچھلا تو ایک خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی تھی اپنے عاشق کے ساتھ سیڑھیوں کے اوپر، اس کے کپڑے کو لگ گیا تو اس کے عاشق کو اتنا غصہ آیا، وہ اتر کے نیچے آیا اور اس نے ایک زبردست تھپڑ ان کے مارا کہ چلنے کی تمیز نہیں ہے۔ تو حضرت جب آگے گزر گئے تو وہ عورت اوپر سے پھسلی، اچانک اسی گارے میں گری، گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، مر گئی۔ تو شور مچ گیا کہ اللہ والے نے ایک عورت کو بد دعا دے دی۔ ان لوگوں نے پکڑ لیا کہ یار کیسے اللہ والے ہو، تم نے بد دعا دے دی۔ فرمایا میں نے تو نہیں کوئی بد دعا دی نا، اس کے عاشق میں اور میرے عاشق کے اندر لڑائی ہو گئی تھی، اس کے کیچڑ لگا تو اس کے عاشق نے مجھے تھپڑ مارا، اور جب میرے تھپڑ لگا تو میں جن سے عشق کرتا ہوں ان کو پھر غصہ آ گیا میرے رب کو، انہوں نے اس کے ساتھ اس کا معاملہ جو ہے مکمل کر دیا۔ محبت کرنے والا بندہ اس کے آداب کے مطابق تو ہو۔ اور یہ عشق اور محبت کا مہینہ ہے، کچھ اظہار تو ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح داڑھی رکھیں گے، کچھ اظہار تو ہو کہ اسی طرح فجر کی سنتیں ادا کریں گے، کچھ اظہار تو ہو کہ کچھ اپنوں کو معاف کر دیں گے، کچھ اظہار تو ہونا چاہیے کہ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کریں گے، کچھ اظہار تو ہو کہ ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کریں گے، کچھ تو ہونا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو باتیں پسند ہیں ہم بھی وہی کام کریں گے۔ اگر آپ اپنے طریقے سے عشق کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ گناہ ہیں، اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنا چاہتے ہیں پھر اس کو آپ ایک کامل محبت کا نام دے سکتے ہیں۔
تو دعا کیجئے اللہ کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی محبت کرنے والا بنا دے، محبت کرنے والا بنا دے۔ زور سے کہیے آمین۔ کئیوں کے دل بڑے سخت ہوتے ہیں، جب تک دل نرم نہیں ہوگا، دل نرم نہیں ہوگا، محبت نہیں آئے گی۔ اور ایک ہی نقطہ ہے اور ایک ہی نسخہ ہے دل کو نرم کرنے کا کہ 24 گھنٹے جب وقت ملے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہیے، ہمہ وقت درود شریف پڑھتے رہیے۔ آپ درود پڑھتے رہیں گے محبت بڑھتی رہے گی، درود پڑھتے رہیں گے صحت اچھی ہوتی رہے گی، درود پاک پڑھتے رہیں گے کاروبار آگے بڑھتا چلا جائے گا، درود پاک پڑھتے رہیں گے نمازوں میں لذت آتی رہے گی، درود پاک پڑھتے رہیں گے دشمن سرنگو ہو جائیں گے۔ اگر آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں گے، اگر آپ ان کے وفادار بن جائیں گے، ان کے وفادار بن جائیں گے۔ میں ہوں یا آپ، لوگ ہمیں کس نام سے جانتے ہیں بھائی؟ کس نام سے ہمیں جانتے ہیں؟ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے، اور کوئی نسبت نہیں ہے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو حقیقی طور پر محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔